ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، نمک مرچ وغیرہ چکھنا، کیا آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ سے، جسے ہم الٹی کہتے ہیں۔ مزدور حضرات کیسے روزہ رکھیں؟ کیا روزے کے دوران ہجامہ یعنی کپنگ کروائی جا سکتی ہے؟ روزے کے دوران ٹیکا یا ڈرپ لگوانا؟ کیا روزے کے دوران پیسٹ کیا جا سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ؟ کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ کیا آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں آپ سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا روزہ، عموماً جن اسٹوڈنٹس کے پیپر آنے والے ہوتے ہیں نا تو وہ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مزدور حضرات کیسے روزہ رکھیں؟ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، پٹھانوں سے تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے، پٹھان لوگ نماز کے معاملے میں بھی بہت سخت ہے، آپ کو پتہ ہے، نہیں چھوڑتے، روزے بھی رکھتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں عموماً وہ رات کے وقت مزدوری کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دن کے وقت روزہ رکھ کے مزدوری کر سکیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو آپ کو امی پبلک میں مشہور کیا نا کہ مزدوروں نے روزے رکھے، بڑے واقعات بھی سناتے ہیں، بڑے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص تھا، روزہ رکھا ہوا، او بھائی اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ کبھی آپ پریکٹس کر کے دیکھنا، روزہ رکھ کے مزدوری، مزدور 99.9% مزدور روزہ کوئی نہیں رکھتے، سوائے ان کے کہ جو رات کو مزدوری کرتے ہیں، نہیں روزہ رکھا جاتا۔ ان کا حال یہ ہے کہ رات کو مزدوری کریں، دن کو روزہ رکھیں، اور اس سے بڑھ کر گورنمنٹ کا کام ہے ایٹ لیسٹ ایک مہینے کے لیے تو انہیں راشن ڈلوا دے کہ وہ تسلی سے روزہ رکھ لیں۔ اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کر رہی، جو کہ نہیں کر رہی ہوتی، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے غریب لوگوں کو دیکھیں جو مزدور طبقہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پورا دن دہاڑی لگا کے یہ شخص پیرلل میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور روزہ چھوڑ دے گا، تو بھائی اس سے آپ ایک مہینے کا راشن ڈلوا دیں، اس شرط کے اوپر کہ بھائی اب تم نے مزدوری نہیں کرنی، گھر میں رہو، تسلی سے روزے رکھو، ایک مہینے کا خرچہ میں تمہارا اٹھا لوں گا، تاکہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کریں، آپ کو ثواب الگ سے ہوگا، اللہ کے حضور ایک بہت بڑی نیکی کا کام، اور ایک غریب بندے کے اعتبار سے بھی آپ نے ان پٹ دے دی، اس کی دعائیں بھی آپ لیں گے۔ تو مجھے تو یہ سلوشن نظر آتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کا روزہ، عموماً جن اسٹوڈنٹس کے پیپر آنے والے ہوتے ہیں نا تو وہ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے، پڑھتے بھی کوئی نہیں۔ اسٹوڈنٹس نے تو رات کو پڑھنا ہوتا ہے، بھائی رات کو کون سا روزہ ہوتا ہے؟ پیپر تو دن کے وقت ہوتا ہے، تیاری رات کو کرنی ہوتی ہے، تو رات کو تو روزہ نہیں ہوتا، تسلی سے آپ اپنی تیاری کریں۔ پیپر تو 3 گھنٹے کے لیے ہے، تو مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی شخص اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پیپروں میں روزہ چھوڑ دے، کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ روزہ دن کے وقت وہ 3 گھنٹے ہی آپ نے پیپر میں گزارنے ہیں نا، اور جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ تو 3 گھنٹے میں پیشاب بھی روک کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے 5-10 منٹ ضائع ہو جائیں گے، ہمارا پیپر مکمل نہیں ہوگا، پانی بھی نہیں کوئی پینے کا سوچتا ہی نہیں، وہ پیپر سے ہی توجہ نہیں ہٹتی ہے، لہٰذا یہ کوئی سمجھ نہیں آتی جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں روزہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے پیپروں کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو وہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم کسی کو اس طریقے سے فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ جسم میں تو کوئی چیز پرماننٹلی داخل نہیں کر رہے بلکہ جسم سے نکال رہے ہیں، وہ سرنج کے ذریعے، وہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی، سرنج داخل کر کے اس سے خون نکالا جاتا ہے، لہٰذا یہ بالکل درست ہے۔ اور اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی ہجامہ کروایا، کپنگ کروائی ہے، اور کپنگ میں خون نکالا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ شروع میں تو کپنگ کروایا کرتے تھے روزے کی حالت میں، لیکن بعد میں پھر وہ رات کے وقت کپنگ کرواتے تھے، چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کی ریزن پھر بخاری اور مسلم میں انس بن مالک سے جب پوچھا گیا کہ کیا روزے کی حالت میں ہجامہ کروانا گناہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، صرف کمزوری کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ اسے روزہ کھولنا پڑے، تو اس لیے، ادروائز اگر کوئی روزہ اس کے کھلنے کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ کروا سکتا ہے۔ تو بلڈ ٹیسٹ میں تو اتنا سا خون نکلتا ہے، اس سے تو کوئی کمزوری نہیں ہوتی، لیکن اگر بلڈ ڈونیٹ آپ کریں تو اس میں چانس ہوتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ نے بلڈ دیا تو انسان بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، تو وہ اگر مجبوراً کسی کو دینا پڑے تو وہ ایک روزہ یعنی توڑ دے، افطار کر لے اسی وقت، اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے۔ کیا روزے کے دوران پیسٹ کیا جا سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ؟ وہ بخاری میں موجود ہے، تعلیقاً امام بخاری لے کر آئے۔ اچھا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ مسلسل 9 احادیث رمضان کے مسائل کے اوپر لی ہیں، اور ان احادیث کے چیپٹرز کی باقاعدہ جو ہیڈنگز ہیں نا، ان میں کافی سارے مسائل ترتیب سے لکھ دی ہیں، لیکن وہ تعلیقاً روایتیں ہیں، ان کی اسناد بیان نہیں ہوئی ہیں،
ان کی اسناد جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا. یعنی روزے کی حالت میں بھی کوئی شخص مسواک کر سکتا ہے, اور ظاہر ہے مسواک کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ مسواک کا ذائقہ نہیں ہوتا. تو ٹوتھ برش بھی آپ کر سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ جو ذائقہ منہ میں آئے وہ آپ نے تھوک دینا ہے, وہ حلق سے نیچے نہ لے کے جائیں تو روزہ کوئی نہیں ٹوٹے گا. اور بہتر یہ ہے کہ آپ ختم سحری سے پہلے کر لیں. ٹوتھ برش کسی نے کرنا ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, بعد میں بھی کریں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کے دوران ٹیکا یا ڈرپ لگوانا, اب اس میں علماء کی دو آراء ہیں. ایک طرف وہ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ٹیکا گوشت میں لگوایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, البتہ اگر آپ نے وین کے اندر لگوایا تو ٹوٹ جائے گا, اور ڈرپ تو ظاہر ہے لگتی وین کے اندر ہے. ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ کو روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, افطار کے بعد کریں. کیونکہ صحیح بخاری میں یہ تعلیقاً ہے جو میں نے بتایا, وہ اکٹھے مسائل امام بخاری نے لکھے ہیں. ان میں عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, جسم سے کوئی چیز نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس میں دیکھیں کتنے مسائل ثابت ہو گئے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, آنسوؤں سے نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے جسم میں کوئی چیز داخل کی, خواہ وہ کھا کے داخل کی یا اس طریقے سے جسم میں, اب دیکھیں جون جولائی کے روزوں میں اگر کوئی شخص ڈرپ لگوا لے تو اسے پیاس ہی نہیں لگے گی, ظاہر ہے وہ پانی کی کمی تو خود بخود پوری ہو جائے گی. لہٰذا جو وین والا مسئلہ ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اس میں تو روزہ ٹوٹ گیا. اب رہ گیا گوشت میں ٹیکا لگوانا, تو اس میں بھی احتیاط والا پہلو یہی ہے کہ آپ کو ٹیکا اس دوران لگوانے کی ضرورت نہیں, اور اگر مرض اتنا بڑھ گیا آپ کو ٹیکا لگوانا پڑ گیا تو ٹھیک ہے, وہ تو مریض تو ویسے ہی روزہ چھوڑ سکتا ہے, بعد میں روزہ رکھ لے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس روزے کو پھر افطار ہی کر لیں اور اس کی جگہ ایک روزے کی قضا بعد میں دے لیں. کیا روزے کے دوران حجامہ یعنی کپنگ کروائی جا سکتی ہے؟ تو وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکا بلڈ ٹیسٹ والے کیس میں کہ بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام نے کپنگ کروائی ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر بعد میں دن کے وقت نہیں کرواتے تھے, رات کو کرواتے تھے. وہ بھی بخاری مسلم میں آیا, اور صحیح بخاری میں یہاں تک آیا جب انس ابن مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ دن کے وقت کپنگ نہ کروائیں, کہیں بلڈ نکلنے سے کمزوری نہ ہو جائے, روزہ افطار کرنا پڑ جائے, ادروائز گناہ کوئی نہیں ہے اس میں. کیا آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ سے, جسے ہم الٹی کہتے ہیں. تو کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, تو انہوں نے کہا کیا آنے سے روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ روزہ تو چیز جسم میں داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے, جو چیز جسم سے نکل رہی ہے وہ کیسے روزہ توڑ دے گی؟ بڑی لاجیکل بات ہے. اور ساتھ عبداللہ ابن عباس کا قول بھی موجود ہے بخاری میں تعلیقاً, ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں, کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا, نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کیا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو سپورٹیو ابو داؤد میں, ترمذی میں روایتیں بھی ہیں, ان کی صحت میں کلام ہے, لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ جان بوجھ کے کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود بیماری کی وجہ سے کیا آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کسی شخص کو فجر کے بعد کیا آ گئی ہے اور جو کچھ کھایا تھا باہر نکل گیا ہے اور ابھی 14-15 گھنٹے کا روزہ باقی ہے, تو نبھا تو نہیں سکتا. تو اس کے لیے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ ایک دفعہ یہ کیا والا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے روزے کو افطار کر لیا. تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں خالی پیٹ روزے کو نہیں نبھا سکتا, تو چاہے خود بخود بھی کیا آئی ہے, آپ کے پاس آپشن ہے, چاہے تو اس روزے کو کنٹینیو کریں, خواہ اس روزے کو ختم کر دیں اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دیں. یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے. روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ خود کہنا جان بوجھ کے کرے کوئی شخص, آٹومیٹکلی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی میں آپ سمجھ لیں کہ جو بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار آ جاتے ہیں اور بعض اوقات تھوڑا سا کھانا منہ میں آ کے آٹومیٹکلی اندر چلا جاتا ہے, لوگ بڑا وہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کا بھی روزہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹے گا. اس پہ تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. کیا روزے کی حالت میں آپ سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں گرمیوں میں؟ تو وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو گرمیوں میں روزے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سخت گرمیوں میں نبی علیہ السلام کو اپنے سر مبارک پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. آپ غسل بھی بار بار کر سکتے ہیں روزے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. آپ گیلی چادر لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. اور بعض اوقات منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا, وہ کلی بھی کر سکتے ہیں. کلی کر کے ایک بار پانی پھینک دیں, دیٹس آل. کئی لوگوں میں دیکھا وضو کے بعد بھی 50 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں. یہ غلو ہے دین کے اندر.
امام بخاری باقاعدہ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایتیں لے کے ہیں جو میں نے بتایا، مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری اسناد ہے، اور امام بخاری نے ان کو اسپیشل نقل کیا ہے کہ ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے امام بخاری نے کہ کلی کرنے کے بعد جو پانی منہ میں رہ جاتا ہے وہ اگر کوئی شخص نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ امام بخاری نے باقاعدہ لکھا ہے. مراد یہ کہ کلی کی اب جو منہ میں ٹھنڈک باقی ہے وہ اگر حلق میں چلی بھی گئی ہے یا اس کی وجہ سے تھوڑا سٹیبل ہو گیا بندہ گرمی میں تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ بڑی افیکٹو چیز ہے. بعض اوقات جو لوگ ٹوتھ پیسٹ زیادہ یوز کرتے ہیں نا تو ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے روزے کی حالت میں، یا آپ سحری کر کے سو گئے اور کوئی آپ نے ایسی چیز کھائی ہوئی تھی اور فجر پڑھ کے آپ سوئے اور 4-5 گھنٹے بعد اٹھے منہ خشک ہوا ہوتا ہے، اب وہ تو روزہ لگنا شروع ہو جائے گا. تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، غسل کریں، کلی کریں. جیسے منہ میں وہ پانی جاتا ہے نا تو منہ کی خشکی ایڈریس ہو جاتی ہے، وہ کلی آپ باہر پھینک دی، دیٹس آل. باقی جو تری اندر رہے گی وہ آپ کو روزے کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. میں سمجھتا ہوں چند قیمتی مسائل جو ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ عام لوگوں کا کرٹیکل مسئلہ ہے. کیونکہ غسل جنابت تو آپ کر سکتے ہیں نا روزے کی حالت میں. ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ روزہ دار جب غسل کرے تو اسے چاہیے کہ ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے. ظاہر ہے کہ وہ پھر اگر حلق کے ذریعے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے روزہ دار کو کہا کہ اس نے ناک میں پانی احتیاط سے چڑھانا ہے. اس سے ایک چیز تو پتا چلی کہ ناک میں وہ پانی ڈال سکتا ہے، یعنی ناک میں جو پانی ڈالا اس کی وجہ سے ناک اندر سے گیلا رہ گیا، وہ روزہ نہیں توڑے گا. دوسرا، اگر یہاں پہ کلی کا کوئی ایشو ہوتا تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ روزہ دار کلی بھی نہ کرے، کیونکہ منہ میں کچھ نہ کچھ پانی تو رہ جائے گا. ناک کا آپ نے فرما دیا، اب کلی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا سٹارٹ میں، جو سنت طریقہ ہے. اس حدیث میں یہ امپلائیڈ ہے کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور وضو میں تو آپ کرتے ہی ہیں، وضو کے علاوہ بھی آپ کلی کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میں اس لیے اس مسئلے کو کرٹیکل سمجھتا ہوں. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ میرا منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے سحری کرنے کے بعد، اگر یعنی نماز کے بعد سو جاؤں تو وہ تو 10-11 بجے جب بندہ اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی روزہ توڑنا پڑ جائے گا. اتنی سخت یعنی منہ میں ایسی فیلنگ آتی ہے اور پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں فوراً جا کے 2-3 دفعہ کلی کرتا ہوں. ٹھنڈے پانی سے کلی کریں، تھوک پھینک دیں، 5-7 منٹ بعد آپ کو لگے گا آپ کو پیاس ختم ہو چکی ہے. اور یہ شریعت نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے، یہ روزہ توڑنے میں نہیں آتا. یہ کرٹیکل مسئلہ تھا، اس لیے میں نے اس کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کی ہے. کیا آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری یہ بھی تعلیقاً لے کر آئے ہیں کہ روزہ دار عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سرما لگا سکتا ہے. اب رہا دوائی والا مسئلہ. اب سرما تو ایک سالڈ چیز ہے، وہ تو آنکھوں میں رہتی ہے. اب دوائی والا مسئلہ یہ کہ دوائی جو آنکھ میں ٹپکائی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد حلق میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے. اس لیے دوائی والے معاملے میں آپ احتیاط کریں. ہاں پانی ڈال سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی سرمے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دوائی بھی آنکھوں میں استعمال کرتا ہے، حنفی تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے. میں تو بہرحال اوائڈ کرتا ہوں کہ آنکھوں میں دوائی نہ ڈالوں روزے کی حالت میں. لیکن اگر کوئی ڈالتا ہے اور وہ اس سے سہارا لینا چاہتا ہے تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اور جیسے اس کے حلق میں کوئی ذائقہ آئے وہ تھوک دے. 1-2 بار تھوکنے سے مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ. ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، نمک مرچ وغیرہ چکھنا. بعض اوقات جلاد قسم کے خامند ہوتے ہیں، وہ نمک کے اوپر ہی عورتوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ عورتیں ویسے تو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے آپ کھانے کو پکائیں، نمک تھوڑا کم ہی ڈال لیں، کم کا تو علاج ہے، زیادہ کا نہیں ہوتا. تو پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ وام کسی نے نکالنا ہے تو وہ بخاری میں تعلیقاً آیا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور باقی کتابوں میں اسناد موجود ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے. چکھ کے پھر وہ تھوک دے گا، اندر نہیں نکلے گا، زبان پہ رکھنے سے وہ نمک مرچ کو چیک کر سکتا ہے.